بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، آیت نمبر 25۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ ہر آیت کو پڑھنے سے پہلے پچھلی آیت کا سبق ذہن میں رکھ لیا کریں۔ پچھلی آیت میں تھا کہ یہ لوگ اپنا ایک غلط عقیدہ گھڑ چکے تھے، بنا چکے تھے، افتراء کر چکے تھے۔ افتراء کا معنی ہوتا ہے باطل عقیدہ بنا لینا، باطل اپنا مائنڈ، اپنا دماغ بنا لینا، دھوکے میں خود کو ڈال دینا۔ تو انہوں نے خود کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی جہنم کی آگ مگر چند دن، یعنی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ 40 دن تک دوزخ میں رہ کر پھر ہم نکل آئیں گے۔ اور یہی افتراء کی بیماری اب مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ اس زمانے میں بھی بدعات جو ہیں ان کو اپنایا جاتا ہے، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے دین میں داخل کر دیے جاتے ہیں، اور دین میں گھڑی ہوئی باتیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ان کے بل بوتے پر اچھی امیدیں لگائے پھرتے ہیں۔ تو یہ یہودی بھی اسی طرح کی اچھی امید لگائے پھر رہے تھے کہ 40 دن تک دوزخ میں رہ کر ہم نکل آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ اسی افتراء نے، من گھڑت بات اور عقیدے نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اصل دین جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو اللہ نے بنایا، نبی نے سکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا، اور اسی پر چلتے ہوئے سلف صالحین اپنی زندگی گزار گئے۔ تو سلف صالحین کا طریقہ اختیار کرو، دعا کرو، استغفار کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، نئی نئی بدعتیں ایجاد مت کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَكَيْفَ، فا زبر فا مانے پس، کیفا کیسے، کس طرح، یہ سوالیہ لفظ ہے۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ اذا، جب، جس وقت، جب جس وقت، جمعنا، نون الف نا کا معنی ہم ہے، جیم میم عین یہ جمع سے ہے، جمع کا معنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ ہم اکٹھا کریں گے ہم ان سب کو۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے؟ لیوم لا ریب فیہ، لام زیر لی منے کے لیے، یوم منے دن، اس دن کے لیے، یعنی اس دن لا ریب فیہ، لام الف لام منے نہ، نہیں، ریبہ، ریبہ کا معنی شک، فی منے میں، ہی منے اس، تو جس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے لوگوں کا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے اکٹھا کریں گے۔ ضرور آنے والا وہ دن ہے۔ ووفیت، واو صبر وا منے اور، وفیت، وفیت میں واو فے اور یہ یا جو ہے یہ ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وفا۔ تو یہ بار بار ہم پڑھ آئے ہیں۔ واو الف یا ایک دوسرے سے صرف کے اندر بدلتے رہتے ہیں، تو واو فے اور یا یہ وفا سے ہے۔ وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ وفیت، پورا کیا جائے گا، پورا دیا جائے گا۔ کلو نفسن، کلو ہر، نفسن نفس کو، جی کو، انسان کو، شخص کو، ہر شخص کو، ہر نفس کو وفیت، پورا دیا جائے گا، یعنی بدلہ پورا دیا جائے گا
ما جو، کاسبت یہ کسب سے ہے، کسب کا معنی کمانا ہوتا ہے، تو کاسبت اس نے کمایا۔ اس دن ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس دن ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، یعنی ہر نیکی اور ہر برائی اس دن سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سورہ زلزال کے اندر فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے کوئی خیر کا ذرہ برابر کام کیا تو یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہے یرہ تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، پا لے گا۔ یعنی اللہ کے علم میں ذرہ ذرہ محفوظ ہے، اور وہ دن بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ دن ضرور آئے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا سب کو پورا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، واو زبر وا منے، اور ہم منے وہ سب، لا یظلمون، لام الف لام منے نہ نہیں، یظلمون ضا لام اور میم یہ ظلم سے ہے، شروع والا یا وہ، واو نون کا معنی سب، وہ سب، لا یظلمون ان سب پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس دن کسی پر ظلم یا زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اس میں اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اس کے ضمن میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی، جو من گھڑت اپنی طرف سے دین بنائے، اپنی طرف سے عقیدے، اپنی طرف سے مائنڈ، اپنی طرف سے نیتیں، اپنی طرف سے بدعات بنا بنا کے دین کا حصہ سمجھے، ان سب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے باطل عقائد اور تمہارے باطل اعمال کا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے، اس کا بدلہ تمہیں ہر حال میں چکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نکلنے کی کوئی بھی کوشش کرو گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی تمہارے اعمال کا یہی نتیجہ ہوگا، تم پر ظلم نہیں ہوگا، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ ہوگا۔ تو یہاں تک یہ آیت نمبر 25 مکمل ہو گئی۔ اب جو اگلی آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اللہ اکبر، اللہ سب مسلمانوں کو، پوری امت محمد کو شفاء کاملہ دے۔ قل، اے پیغمبر تو کہہ دے، قل اے پیغمبر اے محمد تو کہہ، اللہم، اللہم یہ بھی حرف نداء کے ساتھ ہے، اے اللہ، جیسے یا اللہ ہوتا ہے اس کا معنی بھی اے اللہ، اللہ کو آواز دینا، اللہ کو پکارنا، اللہ کو ندا کرنا، اللہ سے درخواست کرنا، تو اللہم بھی وہی ہے، اور یا اللہ بھی وہی ہے، یا ربی بھی وہی ہے۔ اللہم اے اللہ، مالک بادشاہ، الملک ملک کا، سلطنت کا، اے اللہ سلطنت کا بادشاہ، سلطنت کے مالک۔ تو یہ آیت جو ہے آیت نمبر 26، اس کا شان نزول پہلے ذہن میں رکھیں۔ سلطنت کا بادشاہ ہم نے اللہ سے کہہ دیا، یہ لفظ پڑھ لیا، اب اس کا شان نزول پہلے سن لیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو یہ آیت نازل ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے پچھلی آیات میں، کہ نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے چند باتیں کی تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ ان باتوں کو ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں
کہ نجران کے جو وفد میں عیسائی تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کی آمد کی پیش گوئیاں اور نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی کے مطابق تھے۔ لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے اور اپنے جو ہے ٹیپ ٹاپ ڈیل ڈال اپنے جو ہے یہ وظیفے وغیرہ، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے جو پادری تھے، ان کے جو مولوی تھے، ان کو روم کے بادشاہ کی طرف سے وظیفے تنخواہیں ملتی تھیں، تو ان کو یہ تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو روم کا بادشاہ جو ہے وہ ہم سے یہ سب کچھ واپس لے لے گا، ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ اور یہی بات جو ہے اس واقعے میں بھی موجود ہے جو ہم پہلے پڑھ آئے کہ جب یہ مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو ان میں جو سب سے بڑا پادری تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اس نے تسلیم کیا کہ آپ ہی وہی نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے کا، جن کے نبی ہونے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن وہ اس بات کا اقرار نہیں کر رہے تھے۔ صرف ان کے ان بتانے کی وجہ سے ان کا اپنا سگا بھائی قرظ بن علقمہ، وہ جو ہے ایمان لے آیا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا، لیکن وہ پادری خود مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آیات جو آ رہی ہیں، یہ 26 اور 27، اس میں انہی کے جو باطل خیال تھا، ذہن میں باطل بات تھی، عقیدہ تھا، گمان تھا، خیال تھا، اس کا جواب ہے، کیونکہ انہیں اپنے وظیفوں کے، حکومت کے، جاگیر کے جو ہے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بندے کی زبان سے اور خصوصاً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہلوائے کہ سلطنت، مال و دولت، عزت، مرتبہ یہ آنی جانی چیز ہوتی ہے، اور حقیقی طور پر ان تمام چیزوں کا مالک جو ہے وہ تو صرف اللہ ہے، جو اکیلا ہے۔ وہ جسے چاہے کسی مقام کی حکومت عارضی طور پر عطا کر دے اور جسے چاہے وہ لے لے، اور اس کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ بادشاہ ہوتے ہیں فقیر بن جاتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں بادشاہ بن جاتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں وہ مالک بن جاتے ہیں، مالک ہوتے ہیں وہ نوکر بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں ابھی ہم نے سنا ہے انہی دنوں میں کہ اس کا اپنا بہت بڑا جنرل سٹور تھا۔ اب جو ہے اس وقت وہ آدمی، اس نے وہ سٹور سیل کر دیا ہے اور اسی پہ جو ہے وہ جاب کر رہا ہے۔ تو یہ آنی جانی چیز ہے اور اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور اللہ کی مرضی ہے جس کو جتنے وقت کے لیے عارضی طور پر کچھ عطا کر دے۔ تو یہ حکومت وغیرہ ساری چیزیں جسے چاہے دے دے، جسے چاہے واپس لے لے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اس میں انسان کی اپنی کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کائنات کے پورے نظام کو چلانے والا وہ اللہ خود ہے اور اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کا رزق اسی کے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر وہ بھی ہم پڑھ لیں شان نزول کے ساتھ کہ یہ دعائیہ آیات ہیں، ان میں دعا سکھلائی گئی ہے، اور ان میں اسم اعظم اللہ کا بڑا نام موجود ہے، اور اسم اعظم اس کو کہتے ہیں یعنی اللہ کا وہ نام جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ جب وہ نام لے کر مالک الملک سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ پورا کرتا ہے۔ تو احادیث میں مختلف دوسری آیات کے بارے میں بھی آتا ہے اور اس آیت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے۔ اسی سورت کی پہلی آیت الف لام میم
اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے متعلق بھی آتا ہے کہ اس میں اسم اعظم موجود ہے، یعنی کہ یہ لفظ پکار کر ان کے ذریعے سے دعا کر کے پھر اپنی کوئی حاجت پوری کروانی ہو تو اللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو اب اللہ مالک الملک ہے، پوری سلطنت کا تنہا حقیقی بادشاہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے۔ یہ شان نزول اور یہ اگلی آیات جو آپ پڑھیں گے یہ دعائیہ الفاظ ہیں، اس میں اسم اعظم ہے۔ ان آیات کو پڑھ کے اللہ سے جو دعا کی جائے اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ان آیات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائیں، اور اپنی رضا اور اپنی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت، حلال و حرام سب کچھ سمجھنے کی اور توفیق نصیب فرمائیں اور محبت رضا نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم۔